بخاری صاحب، بیرسٹر گوہر کا موقف آپ نے سن لیا. حکومت کہہ رہی ہے ہم سنجیدہ تھے, پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکراتی عمل سے الگ ہو گئی, تو کس کی قصوروار کون ہے پھر آخر؟ دیکھیے قصوروار کون ہے یہ تو احاطہ کرنا میرے خیال سے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ صرف حقائق کو سامنے رکھیں تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات میں پہل کی ہے. اب اس بیان کو لے کے آپ یا تو اپنا سر پیٹیں یا ان کی داد دیں. میرے خیال سے ان کی داد ہی دی جانی چاہیے کہ وہ بانی پی ٹی آئی جو پچھلے 2 سال سے مسلسل ڈینائل موڈ میں تھے کہ ان چوروں سے, ان ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہم مذاکرات کریں گے تو طاقتور لوگوں سے کریں گے, ہم مذاکرات کریں گے تو بے اختیار لوگوں فارم 47 والوں سے نہیں کریں گے, جن کے پاس طاقت ہے ان سے کریں گے. تو پھر پہل کون سی ہے؟ مجھے تو ایک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلیے جناب پہل ہو گئی, اس کے بعد اس مذاکرات کا آپ احاطہ کریں جس کے 3 سیشن ہوئے, چوتھا ہونا تھا نہیں ہو سکا. جی پہلے آپ نے کہا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی ہم تو بات چیت کر ہی نہیں سکتے. پہلی ملاقات کرا دی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو کہا کہ جناب آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ لکھ کے دیں, ان کا پھر ملاقات کرائیں بانی پی ٹی آئی سے, تو ہم لکھ کے دیں گے. پہلے کہا لکھ کے دیں گے ہی نہیں, پھر کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیں. پھر آپ لکھ کے لے گئے اپنے 2 جو مطالبات تھے وہ آپ نے وہاں جا کے جمع کرا دیے, مگر اس کے بعد سے جو آپ بھاگے ہیں وہاں سے پھر مڑ کے پلٹ کے آپ نے نہیں دیکھا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا جواز تلاش کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ حکومت نے ہمیں بتا کیوں نہیں دیا کہ انہوں نے کیا پلان بنایا, ہمارے جواب کے حوالے سے کیا جواب تیار کیا ہے. وہ جب تک آپ اس فورم پہ نہیں بیٹھیں گے وہ کیسے آپ کو بتا دیں بھائی؟ ہوا میں اچھال دیں کیا وہ جواب؟ آپ آئیں گے تو بتائیں گے نا. آپ وہاں جا ہی نہیں رہے, اس لیے کہ جب آپ نے جانا تھا تو بانی پی ٹی آئی صاحب نے جیل سے حکم دیا کہ مذاکرات فارغ ہیں. بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو حکومت پہ بھی ملبہ ڈال رہی ہے نا کہ حکومت بھی بانی پی ٹی آئی سے پہلے شروعات میں ملاقات کا کہا گیا, اس میں بھی پی ٹی آئی نے کافی زیادہ ڈیلے کیا, ملاقات بہت دیر بعد کروائی گئی, پھر ہمیں ریٹرن فارم میں کہا کہ مطالبات لکھ کر آؤ, تو اس وجہ سے ان پر بھی ملبہ ڈالا جا رہا ہے. پھر ایاز صادق صاحب سے پی ٹی آئی بات کرتی رہی, ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میرا کام تھا کہ میں جو مذاکرات ہیں ان کو انیشیٹ کروں, باقی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو میجرلی وہ اس چیز کا ملبہ حکومت پہ بھی ڈالتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جلدی ہو جاتی تو شاید کچھ اور نتائج ہوتے, تو شاید حکومت بھی غیر سنجیدہ. پہلی بات یہ ہے ہم نے مذاکرات ہوتے دیکھے ہیں, بڑی بڑی متحارب پارٹیوں کے بیچ مذاکرات ہوتے دیکھے ہیں. جب آپ کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں تو آپ اس کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کو آپ ٹرم آف ریفرنس کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. بھائی جب آپ نے کمیٹی بھیج دی ہے تو پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ ہر ایک لفظ لے کے آپ بھاگیں گے ڈیلا جیل؟ وہ ان کے بانی ہیں, ان کے بغیر تو چل مینڈیٹ دے دینا ایک دفعہ کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو وہ جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی نا ملاقاتیں نہ کرانے کے, یہ سارے وہ جواز ہیں جس کے ذریعے مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. دیکھیے 2-4 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جب مذاکرات کی نیت ہو اور بیٹھا جائے تو پھر کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکل آتا ہے. جب آپ نے if it is the blame that keeps on changing from one side to another تو اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیانات ایک طرف, بانی پی ٹی آئی کا رد عمل ایک طرف, اور دوسری طرف حکومت کا ایک بندہ بات کر رہا تھا جس کا نام ہے عرفان صدیقی. ایک بندے نے کنسسٹنٹلی اپنا سٹانس چینج نہیں کیا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورم ہے, یہ آپ نے ہی ریکگنائز کیا ہے, آئیے یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں. آپ نے یونیلیٹرلی بانی کے کہنے کے اوپر مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا. That was too premature to decide. آپ پہلے بیٹھے نا, جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بات نہیں بن رہی ہے, آپ کی بات مانی نہیں جا رہی ہے, تو call them off. آپ ہوا میں اعلان فرماتے جا رہے ہیں. طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن عرفان صدیقی صاحب پہ تو الزامات لگ رہے ہیں نا, ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہدف دیا گیا تھا کہ نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ہدف دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ناکامی کا ہدف دیا تھا تو پھر مذاکرات شروع کیسے ہوتے؟ اگر ہدف یہ ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے, مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دینے, تو شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. آپ دیکھیں نا, لاجک پر جائے نا. وائی شوڈ نواز شریف گیو دا مینڈیٹ ٹو دا گورنمنٹ اور شہباز شریف اور عرفان صدیقی کہ مذاکرات شروع کر دے, جب وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مذاکرات ہوں؟ ایک عجیب و غریب لاجک ہے نا. اینڈ انفارچونیٹلی وٹ ایور دے سے, ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارے جو فالوورز ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, جو ہمارے سپورٹرز ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. یہی ان کی اسٹرینتھ بھی ہے, یہی ان کی سب سے بڑی ویکنیس بھی ہے.
بخاری صاحب جس شدت سے پی ٹی آئی نے مذاکرات شروع کیے تھے نا گورنمنٹ کے ساتھ، تو لگ رہا تھا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوگا ان مذاکرات کے بعد، لیکن وہ بعد میں ایک دم سے پی ٹی آئی جس طرح سے پیچھے بیک فٹ پہ گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی کہیں اور سے امیدیں ہیں. میں تھوڑا سا اس شدت کو ذرا وضاحت کر دوں. شدت اس لیے تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے. وہ ان کو ایٹ دا آؤٹ سیٹ پتہ لگ گیا کہ ایسا نہیں ہونا، لہٰذا فوری طور پر پینترا بدلا گیا اور بانی پی ٹی آئی سمیت پوری لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو عدالتوں سے انصاف ملے گا. یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن امپلائڈلی جب وہ اسیران کی رہائی کی بات کرتے تھے تو اس میں بانی پی ٹی آئی واز دا فوکس. اب وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے لیے خبریں بری آ رہی ہیں ہر طرف سے. آپ دیکھیے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. 2-3 ان کی جو اپیلیں تھیں وہ مسترد ہو چکی ہیں، 2-3 ان کی ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں. وہ سہولت کاری کا ماحول اب نہیں ہے. لہذا جو عدالتوں سے لاء لگائی ہوئی تھی کہ بس جو بھی کیس چڑھا نہیں ہائی کورٹ کے لیول پر اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا نہیں، اب منظرنامہ وہ نہیں. پہلے تو وہ ہر چیز کو بلیم ڈال دیتے تھے قاضی فائز عیسیٰ پر. اب کس پہ ڈالیں گے آپ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم نے کمیشن بنانے کی بات کی. ذرا کمیشن کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن میں جب آپ کہتے تھے کہ 3 سینئر ترین ججز ہوں گے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کون کون ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی فرمائش پر کمیشن بھی بنے، اس میں ججز بھی آپ کی مرضی کے ہوں، پھر وہ فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا کریں، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ماننا ہی نہیں ہے فیصلہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکتی. وین یو ٹاک آف پولیٹیکل ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگ از گیو اینڈ ٹیک. جس طرح کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اٹس اے گیم آف کمپرومائزز. آپ صرف اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتے. یو ہیو ٹو بلیو ان گیو اینڈ ٹیک. دوسری بات آگے چلیے جناب. احتجاج کر کے دیکھ لیا جناب. احتجاج سے توقع یہ تھی کہ جناب اتنا پریشر بلڈ ہوگا کہ حکومت کا مینار بیٹھ جائے گا، بانی پی ٹی آئی صاحب باہر تشریف لائیں گے اور پھر سے پرائم منسٹر بن جائیں گے. وہ توقع کیا میں گنواؤں آپ کو؟ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو شروع ہو جائے 9 مئی سے آ جائیں 26 نومبر تک. کیا کیا نہیں ہوا، چاہے اس میں اسلام آباد کے کیپٹل کے اوپر حملے ہیں، چاہے صوبے کو صوبے سے لڑنے کی کوشش ہے. بے پناہ احتجاج کر کے دیکھ لیا، نتھنگ ہیپنڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے آ جائیے. اس کے بعد توقعات آپ نے لگا لی جی باہر کہ یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا جناب، ہن باہر بس آنا دیو تسی ساڈا پار ٹرمپ آیا نہیں تے بانی باہر آیا نہیں. یہ فالس ہوپ ہے. بالکل اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ہم کریں گے بھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے، اور خاص طور سے سپر پاورز اور جو طاقتور ممالک ہیں، تو وہ چاہے وہ تھرڈ ورلڈ ہے چاہے وہ دنیا بھر کے چھوٹے ممالک ہیں، ان کو اپنی بات منوانی اور تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں وہاں کی حکومتوں کے ساتھ. یہ لاجیکل بات ہے نا. آپ مجھے بتائیے، بی اٹ ٹرمپ، بی اٹ بائیڈن، بی اٹ اینی بڈی، وہ کسی نے جیل میں رابطہ کیا تھا نواز شریف سے؟ نہیں کیا تھا. جب سالسی پر بات آئی تھی، پریزیڈنشل اپنے پارڈن آئی تھی، تو اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو آ کے وہ لے گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ حلف اٹھاتے ہی بس بندے بھیجے کہ جا کے لے آؤ اس کو. یہ نہیں ہوتا کہیں. اچھا بخاری صاحب، وہ آپ کی بات میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں. اس لیے کہ وہ رابطے کرتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہاں سے بیان آئے کہ جی خان صاحب کو رہا کر دیں، لیکن اس کا مطلب خان صاحب کی رہائی بالکل نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب باقی کی وہ باتیں منوانا ہے حکومت سے جس میں ان کا مفاد جو ہے وہ مضمر ہے. دیکھیں افغانستان کو ڈیل کرنا ہے انہوں نے. میں ابھی کیا کیا مثالیں دوں. چائنا کو کنٹین کرنا ہے انہوں نے. یہ سارے ان کے مسائل ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو امیدیں لگائی گئی وہ بھی دم توڑ گئی. تو یوں اچھا بخاری صاحب، وہاں سے تو امیدیں لگائیں. ابھی آخری بات تو آپ نے مجھے کرنے ہی نہیں دی. جی جی آپ کر لیں پھر. اب آ جائیے جناب، وہ ریچرڈ وہ جو گرنیل صاحب تھے، آپ کے سامنے ہے نا وہ ساری ہائپ میں نے تو نہیں کریٹ کی تھی نا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نمبر 1 سٹارٹنگ پوائنٹ واز کہ انہوں نے وہ تمام ٹویٹس اپنی ڈیلیٹ کر دی ہیں اپنے اکاؤنٹ سے. جی. نمبر 2 ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک صاحب نے جو پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ایک ٹویٹ آپ اور کر دیں، تو ہی گاٹ اے شٹ اپ کال بائی ہم
and he said that get out of my sight. इस वक्त एक आला सतही डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी बातें मैं अगर रिपीट करने बैठूँ यहाँ तो पूरा प्रोग्राम का वक्त आपका गुजर जाएगा। उन्होंने ये कन्फेस किया है कि गरनैल को मिसलीड किया गया था बाय डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए गलत प्रेजेंटेशंस देके। उन्होंने ये भी कहा कि उनको एहसास हो गया है कि मुझसे गलती हो गई है और मुझसे गलती करवाई गई है। आप मुझे बताएं क्या रह गया पल्ले? तो ये सारी उम्मीदें जब दम तोड़ चुकी हैं तो फिर से पलट रही है पीटीआई अपनी ओरिजिनल स्ट्रेटजी की तरफ। एंड यू नो दैट इज कि आप फिर से एजुटेशनल पॉलिटिक्स में जाएं, इस पे हम बात करेंगे। बुखारी साहब, बैरूनी ताकतों से तो उम्मीद पीटीआई ने लगाई। हमने देखा कि जनरल आसिम साहब से जब मुलाकात हुई पीटीआई की, तब भी पीटीआई बड़ी उम्मीद थी और ये भी कहा जा रहा था कि शायद बैक डोर के मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो पीटीआई इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार भी बहुत है। हमने कल बात भी की थी पीटीआई का जो मेजर मुतालबा या बेसिक मुतालबा वो खान की रिहाई है, लेकिन इन रिटर्न इन्होंने जो मुतालबात लिख के दिए वो डिफरेंट थे। तो पीटीआई में भी कन्फ्यूजन, इस मामले में भी कन्फ्यूज है पीटीआई। देखिए ये जो बैकडोर चैनल वाली बात है ना, इसका भी मेरे ख्याल से किसी दिन बैठ के हमको फोकस करना चाहिए ताकि इसके गुब्बारे की जो है हवा वो निकाली जाए। अच्छा, जिससे मुज़ाकरात की आप तवक्को लगाए बैठे हैं, जिससे मुज़ाकरात जारी होने की नवीद आप सुना रहे हैं, वो कहते हैं नो थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू नो यू। और एक दफ़ा नहीं, वो दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि नो थैंक यू वेरी मच, टॉक टू द गवर्नमेंट। हमारा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, ये स्टेटेड पोजीशन है ना एस्टेब्लिशमेंट की कि नहीं है। अच्छा, अब आप उनसे अगर तवक्को लगा लें, आपकी मर्जी है, आप बादशाह हैं, जो मर्जी करते रहे। तो मैं जिस बात की तरफ ला रहा था आपको वो ये है कि काफ़ी बुरी खबरें पीटीआई के लिए आ रही हैं। मेरे ख्याल से ज़रूरत इस बात की है कि पीटीआई की लीडरशिप सर जोड़ के बैठे, खान साहब के साथ मुलाकातों में मुशावरत करे और कोई जमहूरी रवैया अपना के अपने लिए रास्ता निकाले। जैसा मैंने कहा कि हम ये अगले सेगमेंट में बात करेंगे इसकी जो पॉलिटिकल जो उनकी एजिटेशनल पॉलिटिक्स जो आ रही है, लेकिन उससे पहले दो तीन और बातों का जिक्र बहुत ज़रूरी है। एक तो एक अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर भी वो गिरदाब में हैं उनके सितारे आजकल। देखिए पीटीआई के प्रेसिडेंट की केपीके में प्रेसिडेंटशिप छिन जाना छोटी बात बहुत बड़ी नहीं बात है। हाँ, ठीक है, वो करेंगे इसका इजहार, अभी तो नहीं किया है उन्होंने इतने लफ्ज़ों में, बट यू नो कि अपनी ज़बान पर तो खुद गंडापुर साहब को काबू नहीं है। वो किसी न किसी वक्त इसके ऊपर फटेंगे और जल्दी फटेंगे। दूसरी बात ये है कि अब उनकी चीफ मिनिस्टरशिप भी एट स्टेक है, और ये मैं ख्वाहिश नहीं कर रहा हूँ या हम साजिश नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये आवाज़ें पीटीआई के अंदर से उठ रही हैं। ठीक, इसलिए कि जिस किस्म की इतलात चेयरमैन साहब को जो बनी है उनको जेल में मिल रही है, उस पर उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया है कि हार्डलाइनर लोग सामने आएंगे, होम्योपैथिक लोग साइड हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ इशारा भी अब ये होम्योपैथिक किसको कहा है, ये तो आपको पता है। दूसरी बात ये कि जो मुलाकात हुई है गंडापुर साहब की वाली पीटीआई से, उसमें उन्होंने क्या कहा है उनसे? उन्होंने कहा है कि देखिए एक तो मैंने ये प्रेसिडेंटशिप इसलिए वापस ली है कि आपके ऊपर से थोड़ा बोझ कम हो जाए, लेकिन आगे सुने, लेकिन आप सूबे में करप्शन खत्म करें। है ना ये ऑर्डर? अब कौन कर रहा है करप्शन वहाँ? वो आपने गंडापुर ने मलबा डालने की कोशिश की है, उसने कहा जी पोस्टिंग और ट्रांसफर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। करप्शन छोटे लेवल पे हो रही, बड़े लेवल पे हो रही है। जो सदारत या कोई सूबे को देख रहे हैं, इल्जाम तो उन पे आएगा कि वो मामलात में कोताही कर रहे हैं। ये जब वो कहते हैं ना कि पोस्टिंग और ट्रांसफर मैं नहीं करवा रहा, तो हमें फिर पंजाब याद आता है फौरी तौर पे कि यहाँ कौन करता था, तो वहाँ कोई ना कोई फर्क होगी, ईजाद हो गई है। कौन? अच्छा, आपको पता है, नाम ना भी लें अगर हम, तो सबको पता है, क्योंकि गंडापुर साहब ने आते ही जिसको सबसे पहले फारिग किया था उसका नाम मिसाल यूसुफ ज़ई है, इफ आई एम राइट, एम आई राइट? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो बिकरिंग है इस वक्त आपस में, और पीटीआई के बानी ने जो कुछ गंडापुर से कहा है, तो मुझे लगता है कि गंडापुर साहब की भी खैरियत नहीं है। ठीक हो गया जी? बुखारी साहब, एक शेर मुझे याद आया दाग दहलवी का, हमने ब्रेक पे जाना है। वो एक शेर है, खूब पर्दा है चिलमन में लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो गवर्नमेंट और पीटीआई की सिचुएशन अभी कुछ इस तरह वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा है मुज़ाकरात की नाकामी का, गवर्नमेंट कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, पीटीआई के एक्शंस कुछ हैं, आपके शेर का पहला हिस्सा हुकूमत से और दूसरा हिस्सा जो दोनों की सूरत हाल बिल्कुल कुछ ऐसी